دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، گھر میں سکون اور روزمرہ کے مسائل کم ہو جائیں، تو آج ہی ایک عادت اپنا لیں۔ اپنی بیوی کو صرف شریک حیات نہیں، اپنا دوست بنا لیں۔ آخر ایسا کیوں؟ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ پر فرسٹ پوائنٹ، بیوی سے دوست کی طرح ڈھیر ساری گپ شپ کیا کریں۔ ایسا نہ کہ وہ سارا دن آپ گپ شپ کرتے رہیں، آپ کی نوکری بھی چلی جائے تو آپ کی ہر چیز چلی جائے۔ ٹائم کے حساب سے ان سے باتیں کریں، ان کو ٹائم دیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ اہم باتیں بتایا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو خاص بات ہوتی ہے ان سے شیئر کریں، ان سے مشورہ لے لیں۔ اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو شیئر نہیں کرتے، ان سے چھپاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ مشورہ لینے سے اور شیئر کرنے سے ہی ان کو ایک احساس محرومی پیدا نہیں ہوتی، پھر وہ ان سے نکل آتی ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ، اس کو اس قابل آپ نے ایسا بنائیں کہ وہ آپ کے لیول کے برابر ہو جائے۔ اپنی بیوی کو اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کے برابر اعتماد، سمجھ اور صلاحیت رکھے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ پر حاوی ہو جائے یا آپ اس کو کم ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، ایک دوسرے کے رائے کی قدر کریں، ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں اور زندگی کے فیصلے مل کر کریں۔ نمبر 5 اور خاص بات، اگر کبھی وہ غصے میں یا جذبات میں ایسی بات بھی کہہ دے جو آپ کو غیر ضروری لگے تو فوراً رد عمل دینے کے بجائے مسکرا کر اور صبر سے سنیں۔ اکثر ایک مسکراہٹ اور نرم لہجے ایسے باتوں کو وہیں ختم کر دیتا ہے جنہیں غصہ بڑھا سکتا تھا۔ اگر یوں کہیں تو اگر روز کی کلاس سے بچنا ہے تو ایک زبردست فارمولہ نوٹ کر لیں۔ بیوی کو صرف وائف نہیں، اپنی بیسٹ فرینڈ بنا لیں۔ جب دوستی ہوگی تو ہنسی بھی ہوگی، اعتماد بھی بڑھے گا اور ناراضگیاں بھی جلد ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ دوستوں کی طرح ٹریٹ کریں، باہر لے کر جائیں، کھانا کھائیں، پکنک پر ساتھ لے جائیں، اسے احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لائف پارٹنر کو سنبھالنا ایک فن ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو یہ فن سیکھ لیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس انسان کوشش کرے۔ نادان بیوی اور سمجھدار بیوی میں کیا فرق ہے؟ آئیے اس کو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سمجھدار بیوی سکون کے لیے نرمی سے بات کرتی ہے، ذمہ داری خوشی سے قبول کر لیتی ہے، شوہر کی ترقی میں ساتھ دیتی ہے، محبت اور احساس کو اہمیت دیتی ہے اور اپنے جذبات صاف انداز میں بیان کرتی ہے، سمجھ کر جواب دیتی ہے اور جانتی ہے کہ محبت محنت اور صبر سے ہی بنتی ہے۔ جبکہ نادان بیوی کیا کرتی ہے؟ اپنی بات منوانے کے لیے جھگڑتی ہے، اسے تانا مارتی ہے، اپنی غلطی دوسروں پر ڈالتی ہے، شوہر سے مقابلہ کرتی ہے، ہر بات میں جھگڑا کرتی ہے، ہر وقت توجہ چاہتی ہے، جذبات کو ہتھیار بناتی ہے، جلدی ناراض ہو جاتی ہے اور کامل محبت کی توقع رکھتی ہے، جس کی وجہ سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر تناؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اور ٹوٹنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ایسی خاص باتیں جس کی وجہ سے آپ کا گھر جنت بن سکتا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ، شوہر جو بھی کہے اس کی بات پر مکمل اعتماد کا مظاہرہ کرے۔ اگر میاں بیوی چاہے تو وہ ایک دوسرے کی دوست بن سکتے ہیں۔ شوہر کی گھر واپسی پر استقبال کرے، ایسا نہ ہو کہ کمرے میں بیٹھ جائے، کھانے دینے کے بجائے اپنے گانے یا موبائل میں استعمال کرے۔ نمبر 3 پوائنٹ، شوہر کو ماں باپ سے دور نہ کریں، کیونکہ ماں باپ ایسی کنجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ شوہر اس کا دور ہو جاتا ہے۔ میکہ جانے کا وقت اور دن مقرر کر لیں، ایسا نہ ہو کہ بار بار میکہ جانے کی ضد پکڑ لے، جس کی وجہ سے تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شوہر کے موڈ کے مطابق موڈ بنائیں، ایسا نہیں کہ شوہر اگر پریشانی حالت میں ہو تو آپ ان کو دوسری باتیں کہہ دیں، پھر جس کی وجہ سے وہ غصہ دکھائے۔ اپنے مسائل میکے میں بیان نہ کریں، دوسروں سے اپنا موازنہ نہ کریں کہ اس کے طرف یہ ہے، میرے طرف یہ کیوں ہے۔ ہر حال میں خوش رہا کریں، پھر دیکھیں آپ کا گھر کیسے جنت کی طرح بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر خوشیوں سے بھر جائے تو یہ چیزیں ضرور اپنا لیں، پھر دیکھیں اس کے گھر میں کتنی خوشیاں اور رونقیں آتی ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ، خاوند کا اعتماد حاصل کریں۔ نمبر 2 پوائنٹ، خاوند کو محبت سے تذکیر کریں۔ نمبر 3 پوائنٹ، لگائے بجائے اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کریں، ایسا نہ کہ وہ آفس سے آ جائیں ان کو ہزاریں باتیں کریں۔
بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں، اس کو تعلیم دیں، اس کی اچھی تربیت کریں۔ نمبر 5 پوائنٹ، خاوند کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ نمبر 6 پوائنٹ، رشتہ داروں کے ہاں صلہ رحمی کی نیت سے جائے اور پردے کا لحاظ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے طریقے سے وہ ان کو شو آف کرنا دکھائے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کی وجہ سے بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ خاوند کو پریشانی کے وقت تسلی دیں۔ نمبر 8 پوائنٹ، شوہر کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیتی رہیں۔ اپنے شوہر کو اچھے اچھے کھانوں سے لطف اندوز کرے۔ اپنے کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ مجھے تو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، اس لیے اپنے نوکر رکھو یا یہ وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے تناؤ بڑھ جاتے ہیں۔ گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر جیسے ہی باہر چلا جائے وہ فون پر لگی جائے۔ ہم اہم باتیں نوٹ کرنے کے لیے ایک نوٹ بک بنا لیں۔ ضرورت کی چیزوں کو سنبھال کر رکھیں۔ خاوند کو دعائیں کے ساتھ رخصت کیا کریں۔ خاوند کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں۔ خاوند کے ضرورت پوری کرنے میں کوئی تردد نہ کریں۔ گھر کے اندر نماز اور دیگر عبادات کی ادائیگی کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لیں۔ اپنے دل کا غم فقط اللہ کے آگے بیان کریں۔ ضروری ہو تو خاوند سے شیئر کریں۔ اگر خالق کی نافرمانی ہوتی تو مخلوق کی اطاعت نہ کریں۔ سب سے مین اور خاص بات، سسرال کی بات میکے میں اور میکے کی بات سسرال میں نہ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تناؤ زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ جیسے ہی کوئی عورت اپنائے گی تو اس کا گھر جنت بن سکتا ہے۔ بیوی اگر ناراض ہو جائے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے نہیں کہ بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر چپ کر کے بیٹھے، نہیں، شوہر بات کرنا بالکل نہ چھوڑے، اس سے باتیں کرتے جائے، اپنی غلطی پر سوری کرے اور آئندہ کے لیے وعدہ کرے کہ یہ چیزیں ہرگز نہیں کرے گا۔ بیوی جتنا بھی غصے میں بولے، محبت سے اسے پوری توجہ سے سنے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ غصے میں بہت پیاری لگتی ہو اور یہ فقرہ بار بار کہیں، کیونکہ اس کے کہنے سے آپ کے بہت سارے ناراضگیاں ختم ہو سکتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی دل سے ریسپیکٹ کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی پریشانی میں ان کی مدد کرے۔ بیوی کو شاپنگ پر لے جائے اور فوراً مان جائے، باہر جا کے کوئی اچھی چائے یا کھانا وغیرہ کھا کر آ جائیں۔ اگر کوکنگ کر سکتا ہے تو کچھ بنا کر کھلائے، اس سے پیار محبت بڑھتا ہے۔ جب بھی باہر سے آئیں تو کچھ لے کر آئیں اور بیوی کی ناراضگی کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کو بتائیں یہ وہ، پھر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھا کر قرآن مجید کی تلاوت سنائیں۔ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا بولیں۔ لیکن اکثر ہم یہی غلطی کرتے ہیں، جب بیوی ناراض ہوتی ہے تو اسے منانے کے بجائے ہم بھی غصے میں آ جاتے ہیں، بحث کو لمبا کر دیتے ہیں اور انا کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ناراضگی آہستہ آہستہ بڑے مسئلے میں بدل جاتی ہے۔ اگر اسے وقت، نرمی، صبر اور محبت سے بات کر لی جائے تو اکثر مسائل وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، رشتے انا سے نہیں بلکہ محبت، احترام اور سمجھداری سے چلتا ہے۔ یاد رکھیں، خوشحال گھر وہ نہیں جہاں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ وہ ہے جہاں اختلاف کے باوجود محبت، احترام اور معافی زندہ رہے۔